نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے آپ کو جس دنیا میں، اس زمین پہ، جس آسمان کے نیچے بسایا ہے، ایک وقت تھا کہ اس میں سے کسی کا بھی وجود نہیں تھا۔ نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ سورج تھے، نہ چاند تھے، نہ انس تھے، نہ جن تھے، نہ فرشتے تھے، کوئی مخلوق نہیں تھے۔ ایک اللہ کی ذات تھی۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ اللہ جو اپنی قدرت سے ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں، تو یہ صفت خالقیت اللہ رب العزت نے اپنی کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ رب العزت کے علاوہ اللہ کے جتنی بھی مخلوق ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، یہ سارے مل کر ایک پانی کا قطرہ نہیں بنا سکتے، ایک ذرہ نہیں بنا سکتے، ایک پتا نہیں بنا سکتے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے یہ صفت خالقیت عطا نہیں فرمائی۔ اللہ دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، انسانوں کو بھی کچھ نہ کچھ دیکھنے سننے کی استعداد عطا فرمائی ہے، لیکن صفت خالقیت محض ایک اللہ کی صفت ہے۔ اللہ خالق ہیں، اپنی قدرت سے خالق ہیں، اور اللہ رب العزت بنانے میں نہ کسی مشورے کے پابند ہیں، نہ کسی کی مدد کی اللہ کو ضرورت ہے، نہ کسی نمونے کی ضرورت ہے۔ بغیر نمونے کے، بغیر نقشے کے، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی مادی اسباب کے اللہ رب العزت نے اپنے قدرت سے سب کچھ بنایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو پیدا فرمایا، تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام، جن کے نہ کوئی والد تھے نہ والدہ تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر ان سے جو ہے نسل انسانیت کو اللہ رب العزت نے جو ترتیب بنائی ہے، اس میں یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ملنے سے دو قطروں سے اللہ انسان کو بناتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی 7 ارب انسان ہیں، یہ 14 ارب قطروں سے بنے ہیں۔ اور فرمایا کہ کوئی تصویر جو ہے پانی پہ نہیں بن سکتی۔ پانی پہ کوئی تصویر بن سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے پانی کے قطروں پہ 7 ارب انسانوں کو 7 ارب مختلف شکلوں میں بنایا ہے۔ اور پانی کے قطروں کو اللہ رب العزت نے گویائی بھی عطا فرمائی ہے، شنوائی بھی عطا فرمائی ہے، بولنے کی قوت اور سننے کی قوت بھی عطا فرمائی ہے۔ اور ان 2 پانی کے قطروں سے اللہ نے 2 ہاتھ بھی بنا دیے، 2 پاؤں بھی بنا دیے، 2 کان بھی بنا دیے، 2 آنکھیں بھی بنا دی۔ تو بنانے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، وہ کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی کو ہماری اور آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ رب العزت جنت میں اپنا جب دیدار عطا فرمائیں گے، تو فرمایا کہ جنت والے جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم جو دنیا میں آئے ہیں اور اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، وہ دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا۔ انسان ہمیشہ سے تو نہیں ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو پیدا کیا مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف خاندانوں میں، مختلف قبیلوں میں، زمین کے حصوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اب انسان نے اپنی منازل تو بدلنی ہے، اپنی جگہ تو بدلنی ہے، لیکن انسان نے بھی اب کبھی ختم نہیں ہونا۔ آخرت میں جب ایک جانور کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان میں موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور یوں اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، تو جنت والے اس اعلان پہ انتہائی خوش ہوں گے کہ ہم اتنی نعمتوں میں آ گئے، اور جہنم والوں کی جو ہے وہ افسوس کی اور پریشانی کی انتہا نہیں ہوگی کہ اب ہمیں اس سے نکلنا نہیں ہوگا۔ دنیا میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے،
تو موت میں اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم والوں کی تکلیف کا ختم ہونے کا کوئی 1000 سال کی بات نہیں ہے، 1,00,000 سال کی بات نہیں ہے، 1 کروڑ ارب سال کی بات نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس بات کو ہمیں آپ کو اللہ سمجھا دے کہ ہم اپنی اصل زندگی کو سامنے رکھیں، نقل زندگی کے دھوکے میں نہ آئے۔ دنیا کی زندگی نقلی ہے، عارضی ہے، وقتی ہے، اور سارے ہی انسان جو ہے وہ حالت خواب میں ہے۔ موت پہ جو ہے انسان کی آنکھ کھلے گی تو پتہ لگے گا کہ خواب میں کیا تھا۔ جیسے خواب میں کوئی فقیر ہو اپنے جھونپڑی میں ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا ہوا خواب میں بادشاہ بن جائے تو آنکھ کھلتی ہے تو اپنی جھونپڑی میں ہی ہوتا ہے، تو وہ تو خواب تھا۔ خواب میں بادشاہ بھی تھا، حکم بھی دے رہا تھا، زمینیں بھی الاٹ کر رہا تھا، سارا کچھ کر رہا تھا، لیکن آنکھ کھلی تو وہ فقیر کا فقیر تھا۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں کو جو کوئی بہت بڑا مالدار ہے، نواب ہے، سیٹھ ہے، اور جو ہے جاگیروں کا مالک ہے، دنیا کے بڑے عہدوں پر ہے، آنکھ کھلے گی تو پتہ لگے گا کہاں تھا۔ مایا کہ جب گرد چھٹے گی تو پتہ لگے گا کہ گھوڑے پہ سوار تھے کہ گدھے پہ سوار تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں کو آخرت کی زندگی اصل ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے جناب نبی علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی اور اللہ کی خبر حق ہے اور سچ ہے۔ دنیا میں وہ نہیں ہوتا جو سارے انسان چاہتے ہیں، دنیا میں وہ جو ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کے چاہنے کا نام وجود ہے۔ جب جو چیز کو اللہ چاہ لیتے ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ سارے انسان مل کر زور لگا لیں کہ سردی کا موسم نہ جائے تو اللہ کی طرف سے طے ہے کہ سردی کا موسم جائے گا، اس کے بعد گرمی آئے گی۔ ساری دنیا کی حکومتیں مل کر کوشش کر لیں کہ رات کے بعد دن نہ آئے، دن کے بعد رات نہ آئے، تو فرمایا کہ اگر ہم قیامت تک رات کو رات کر دیں تو دن نہیں لا سکتے، اور قیامت تک اگر ہم دن کو دن کر دیں تو رات نہیں لا سکتے۔ اب اس ساری کائنات کے جو مالک ہے، خالق ہے، اللہ کی ذات ہے، ہر چیز پر اللہ رب العزت کا، جیسے ہر چیز اللہ کے بنانے سے بنی ہے ویسے اللہ کے چلانے سے چلتی ہے۔ اللہ کے چاہنے سے نفع دیتی ہے، اللہ کے چاہنے سے نقصان دیتی ہے۔ نفع نقصان اللہ رب العزت نے بنا کر اپنی مخلوق کے حوالے نہیں کر دیا کہ جس کو چاہے نفع دے، جس کو چاہے نقصان دے، بلکہ اللہ رب العزت نے نفع اور نقصان کا ملنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نفع سے نقصان نکال دے اور نقصان سے نفع نکال دے۔ ابرہہ نے یہ نیت کی کہ لوگ جو میں نے گھر بنایا اس پہ طواف نہیں کرتے، اس میں گندگی ڈال جاتے ہیں، جو جس گھر کے طواف کی یہ بات کرتے ہیں جو مکہ میں ہے، اس کو میں اپنی فوج لے کر جاؤں گا، اس کو جو ہے وہ اس کی اینٹ سے اینٹ ملا دوں گا۔ تو ہاتھیوں کی فوج، اور اوپر جو ہے وہ ہاتھی بردار بھی سوار ہے، تو اس نے تو یہ چاہا کہ میں مکہ کو ڈھا کر ختم کر دوں گا، لیکن ایک مخلوق کی چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے۔ سورہ فیل کے اندر اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے آئے۔ اب یہ ایمان کے واقعات ہیں، اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان واقعات سے اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا۔ اب پرندہ کیا چیز ہوتی ہے اور ہاتھی کیا ہوتا ہے، اور پرندے کا پنجہ کیا ہوتا ہے اور چونچ کیا ہوتی ہے، اور اس میں کتنی باریک کنکری آئی ہوگی۔ تو وہ کنکری نہیں تھی، اللہ کا امر تھا۔ ظاہر میں تو پرندے آئے اور ظاہر میں کنکریاں لے کر آئے، لیکن کنکریوں کے پیچھے اللہ کا امر تھا کہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کے مطابق کر دو۔ تو جو ہاتھی پہ سوار تھے وہ بھی فارغ، جو ہاتھی تھے وہ بھی بھوسے بن گئے۔ تو اللہ چاہے کنکریوں سے لے فوجوں کی فوجوں کو ہلاک کر دے، اللہ کی قدرت ہے۔ فرعون کی ایسی حکومت تھی کہ 70,000 بچوں کو جو ہے وہ قتل کروا دیا، کہ نجومی نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایک بچہ آئے گا تمہاری حکومت کو ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ تو 70,000 یعنی شیر خوار بچے ماؤں کی گودوں سے چھین چھین کر اس کے فوجیوں نے جو ہے وہ قتل کیے، اور کوئی بولنے والا نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس حکومت میں۔ لیکن اللہ رب العزت نے طے فرمایا کہ جو فرعون 70,000 بچوں کو
قتل کر سکتا ہے، اسی کے گھر میں ہم جس بچے کی وجہ سے اس نے یہ قتل کیا اسی بچے کو ہم اس کے محل میں پال کر دکھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ گھر میں رکھتی ہوں اس بچے کو تو فرعون کے فوجی آ کر جو ہے قتل کر دیں گے۔ ان کو یہ القاء ہوا اللہ کی طرف سے کہ صندوق میں ڈال کے اس کو دریا میں بہا دو۔ اب گھر میں چھوڑتی ہیں پھر موت ہے، سمندر میں دریا میں چھوڑتی ہیں پھر موت ہے، لیکن بچانے والی ذات، حفاظت کرنے والی ذات میرے بھائیو دوستو کو اللہ کی ذات ہے۔ وہ دریا فرعون کے محل کے قریب سے گزر رہا تھا۔ فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ جو بعد میں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، تو انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ اب بچہ کسی عورت کا دودھ نہ پیے، بچہ تو انہوں نے اٹھا لیا لیکن بچے کو اب اس کی غذا کی ضرورت ہے، تو بہت سی عورتوں کو بلایا، بچہ جو ہے وہ دودھ ہی نہ پیے۔ تو پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کی کفالت کے لیے وظیفے کو مقرر کیا۔ ماں کو بچے سے بھی ملا دیا، وظیفہ بھی اللہ رب العزت نے اس کے محل سے لگوا دیا جو کہ قتل کرنے کے درمیان تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، یہ واقعات جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے ہم اور آپ سنتے ہیں، یعنی اس میں سوچنے کی یہ بات ہے کہ اللہ کی قدرت جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ جو چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہے کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ ہم تو آپ تو حالات کو دیکھتے ہیں کہ حالات کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حالات کا بننا اور بگڑنا ایک لمحے کی بات ہے۔ ایک لمحے میں حالات بگاڑ دیں، ایک لمحے میں حالات بنا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وحی آئی کہ اپنے بیوی بچے کو لے کر کہیں چھوڑنا ہے۔ اب کہاں چھوڑنا ہے، نقشے تو تھے نہیں کہ کہاں چھوڑنا ہے، سڑکیں تھی نہیں، راستے تھے نہیں۔ تو ان کی رہنمائی کے لیے یوں سنا بزرگوں سے، علماء سے، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتے کی تعین ہو گئی کہ تم نے جا کر راستہ بتانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں جہاں کوئی ندی آتی، کوئی نخلستان آتا، کوئی آبادی آتی، کوئی دریا آتا، کوئی ایسی زندگی کے آثار آتے، تو فرشتے سے پوچھتے کہ یہاں چھوڑنا ہے؟ تو فرشتہ نے کہتا نہیں، آگے چلے۔ چلتے چلتے مکے کے سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان جہاں پانی کا قطرہ نہیں اور کوئی جڑی بوٹی بھی نہیں اور کوئی ذی روح بھی نہیں، نہ کوئی انسان، نہ چرند، نہ پرند، ان پہاڑوں کے درمیان، کالے سیاہ پہاڑوں کے درمیان، اس وادی غیر ذی زرع کے اندر جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی، فرشتے نے کہا جی یہاں چھوڑ دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایمان والے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ذرا غور کر لو، یہیں چھوڑنا ہے یا کہیں اور چھوڑنا ہے، وہ غلطی تو نہیں لگ گئی تمہیں؟ کوئی دوسرا سوال نہیں کیا۔ اور ان کی اہلیہ محترمہ نے جب وہ واپس جانے لگے تو پوچھا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ انسان ہے، بشری تقاضا ہے کہ بھائی یہاں تو زندگی کوئی آثار نہیں ہے، موت کا سارا سامان ہے، بھوک سے مرنے کا، پیاس سے مرنے کا، اکیلے مرنے کا سارا سامان موجود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسباب پہ سر ہلایا کہ ہاں نہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ تو پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اسباب میں سر ہلایا، فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس موقع پر حضرت ہاجرہ ایک یعنی عورت ذات ہیں، اللہ نے عورت کو کمزور بنایا ہے، لیکن ان کا دل جو ہے وہ ایمان سے لبریز تھا، تو نبی کی بیوی تھی۔ تو اس پہ یوں فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ ایک بول ہے، ایک کلمہ ہے،
ہم بھی کبھی سوچیں کہ اللہ کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی نقصان کی صورت آتی ہے، تو کیا ہمارے دل سے بھی یہ آواز نکلتی ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، تو اللہ کا حکم ہے؟ ان کی تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. ہم بھی دیکھیں، ہم سے بھی اللہ رب العزت نے اسی ایمان کا مطالبہ کیا ہے، ان کو نمونہ بنایا ہے ایمان کا، ان حضرات کو، ان ہستیوں کو، تاکہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ اللہ کی ذات عالی پر ہمارا دل کتنا مطمئن ہے، کتنا اللہ سے ہونے کو ہم جو بولتے ہیں وہ کتنا ہمارا دل اس کو مانتا ہے. اس لیے کہ ایمان کی جگہ دماغ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، کان آنکھیں نہیں ہے، بلکہ وہ تو دل ہے. اور جب انسان پہ حال آتا ہے تو پھر ایمان کا پتہ لگتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی دوستوں کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ جو اتنی قدرت والے ہیں کہ جہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورت ذات ہیں، بچہ ساتھ ہے، کھانے کے 1-2 دن میں جو چیزیں تھی ختم ہو رہی ہیں، اب وہ ڈھونڈتی ہیں شاید کو قافلہ گزر جائے یہاں سے، شاید کو قافلہ دور سے گزر جائے. پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ کے دیکھنے کا ارادہ کیا کہ اس طرف سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، کچھ نظر نہیں آیا. پھر دوڑی ہے صفا سے مروہ کی طرف کہ اس پہاڑی سے اس طرف دیکھ رہی ہے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، شاید ہماری زندگی بچ جائے، شاید ان سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں. تو ان کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے یہ نہیں بتایا گیا تھا یہاں سے آب زمزم نکلے گا، تم تسلی رکھو. تو اللہ کی مدد امتحان کے بعد آتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ پہلے آپ گلزار بن جائے پھر ہم چھلانگ لگا دیں، پہلے آپ زمزم میں نکل آئے پھر ہم بھی جو ہے ایسی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں. تو ہم تو یعنی قربانی کو بعد میں تصور کرتے ہیں، ایمان اور اس کے جو ہے ثمرات کو پہلے جاننا چاہتے ہیں. یوں نہیں ہے، اللہ کی سنت کو پہچاننا ہے کہ اللہ جو حکم دیتے ہیں بظاہر اس میں کوئی نقصان نظر آتا ہے. جیسے انسان اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کرتا ہے نا، تو دکان کا نقصان، گھر کا نقصان، فلاں نقصان نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ جو ذرا سارے ماشاءاللہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے راستے میں نکلتے رہتے ہیں. اور شیطان بھی بڑا دشمن ہے، فقر سے ڈراتا ہے، یہ ہو جائے گا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. تو اس زمانے کے اندر تو کوئی رابطے کی شکل بھی نہیں تھی. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اللہ کو یہ دوڑ ایسی پسند آئی کہ سارے نبی، سارے ولی، سارے غوث، سارے قطب جب بھی حج عمرے کے لیے جائے گے یہ دوڑ ضرور لگائے گی. یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی. اللہ کے لیے کیا کیا؟ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. واپس آنے کے لیے کوئی رونا دھونا نہیں اٹھایا کہ ہمیں واپس لے چلو، خدا کا واسطہ ہے واپس لے چلو، ایک دفعہ واپس لے چلو. ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا. تو وہاں سے اللہ رب العزت نے وہ پانی جاری فرمایا کہ بھوک لگے تو بھوک مٹ جائے وہ پانی پینے سے، پیاس لگے تو پیاس بجھ جائے. کسی مرض کے لیے پیے صحیح یقین کے ساتھ تو مرض دور ہو جائے. اور ان سملاخ پہاڑوں سے ایسا پانی نکلا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ وہاں سے جو ہے پانی پی کے بھی آئے اور لے کے بھی گئے. اور دنیا میں تقریباً ہر ہی مسلمان نے وہ پانی پی لیا. جو نہیں بھی گیا اس نے بھی حج عمرے والا سے پانی آب زمزم پیا ہی ہے، اللہ ماشاءاللہ کو رہ گیا ہو. تو میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے جو ہے مشعل راہ ہے. اگر ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنا ہے تو ان حضرات کے ایمان کی سطح کو اور ان کی ایمان کے لیے قربانیوں کو دیکھنا پڑے گا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی یہ سطح مل جائے، لیکن بغیر قربانی کے مل جائے. قربانی کوئی اور کر لے، ایمان ہمیں مل جائے. قربانی تو وہ حضرات کر رہے ہیں، ایمان ہمیں مل جائے. دکان کسی اور کی چلے، نفع مجھے مل جائے، یہ تو نہیں ہوگا. تو ہم میں سے ہر ایک سے اللہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ تقاضا مطالبہ ہے کہ جو ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر ایمان کو حاصل کرنے کی نیت کرتے ہیں. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چند روزہ زندگی ہے، تھوڑی سی ہماری ضرورتیں ہیں، اس کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. ہر کوئی اس بھاگ دوڑ کو سمجھتا ہے
کہ کو محنت کریں گے, کو کوشش کریں گے, ٹھیک ہے رازق اللہ کی ذات ہے, اللہ روزی دیتے ہیں, لیکن ہمیں نے بھی تو کچھ کرنا ہے. یہ ہر ایک کو, ہر چھوٹے بڑے پڑھے لکھے ان پڑھ کو سمجھ آئی بھی ہے, لیکن ایمان بھی اللہ ہی دیتے ہیں. ایمان کے لیے جو محنت ہے اور جو قربانی ہے وہ بھی تو ہمیں ہی کرنی پڑے گی. اچھا دنیا میں کسی کو نہ ملا, فاقے آ گئے, بھوک سے مر گیا تو مر ہی جائے گا نا. کچھ نہ کیا, بھوک آ گئی, پیاس آ گئی, نوکری نہ ملی, پیسے دکان نہ چلی, قرضے چڑھ گئے, پھر فاقے آ گئے, پھر دنیا سے جانا ہو گیا تو مر جائے گا. مرنے پہ اس کے فاقے ختم ہو جائیں گے. لیکن بغیر ایمان کے, بغیر اللہ کی ذات عالی کے یقین کے انسان دنیا سے چلا گیا, اور پہلا سوال اگر قبر کے اندر غلط ہو گیا کہ تمہارا پالنے والا, ضرورتیں پوری کرنے والا, تمہارے کام بنانے والا, تمہارا مشکل کشا, تمہارا حاجت روا, تمہارا رب کون تھا, تو وہ سوال اگر ہمارا غلط ہو گیا تو وہیں سے آخرت کی منزلوں میں پریشانی شروع ہو جائے گی. تو کھانے پینے سے, دنیا کی سہولتوں سے, دنیا کی ہماری ضرورتوں سے سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ایمان کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ہر زمانے میں لوگوں نے قربانی کی ہے. حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں, 100 تلواروں کے درمیان سے نکل کر مکہ سے مدینہ رات کے اندھیرے میں ہجرت فرما رہے ہیں. امام الانبیاء کو بھی قربانی کرنی پڑے, اور جو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے کیسے قربانیوں سے اللہ رب العزت نے گزارا ہے. حالانکہ ان کی تو براہ راست اللہ تربیت کرتے تھے, فرشتے ان پر وحی لے کر آتے تھے, لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ بتلانے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت جو ایمان کی حقیقت عطا فرمائیں گے وہ کچھ کرنے پہ عطا فرمائیں گے, بغیر کیے اللہ تعالیٰ فرماتے قدرت تو ہے, سنت نہیں ہے. اللہ کی قدرت تو ہے لیکن سنت نہیں ہے. جو محنت کرے گا, کوشش کرے گا, اس پر اللہ ہدایت کی راہوں کو کھولے گا. تو ہدایت کا مل جانا, ایمان کے نور کا مل جانا, دل میں ایمان کا نور داخل ہو جائے, تو یہ کیسے پتہ لگے؟ دل تو نظر نہیں آتا, دل تو سینے کے اندر ہے. تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, پہلی نشانی اس میں سے یوں فرمایا, بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو دھوکے کا گھر دنیا ہے اس سے دل اٹھ جائے. آج تک بہت ساری سوچیں, اکثر توانائیاں, اکثر فکر ہماری دنیا پہ لگتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ظاہر ہے, آنکھوں سے نظر آ رہی ہے, آخرت غائب ہے, نظر نہیں آتی. تو جو نظر پر رکھ کر چلے گا وہ دھوکہ کھائے گا, اس لیے کہ نظر کبھی صحیح بتاتی ہے, کبھی غلط بتاتی ہے, اور خبر جو ہے وہ حق ہے اور سچ ہے. ہماری نظر ہمیں نہیں بتا رہے کہ فرشتے ہیں, ہماری نظر نہیں بتا رہی اللہ کی ذات ہے, ہماری نظر نہیں بتا رہی جنت جہنم ہے, نظر سے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو جو یہ کہے کہ مجھے نظر آ جائے, تو نظر تو آئے گا موت کے بعد. وہ ایک مچھلی کی مثال دیتے ہیں کہ جو بڑی عمر کی مچھلیاں تھیں, بڑی, تو انہیں پتا تھا کہ کوئی باہر سے کانٹا ڈالتا ہے, اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا لگاتا ہے, جو شکاری ہوتا ہے. تو ایک چھوٹی مچھلی کو انہوں نے سمجھایا کہ اس ٹکڑے کو نہ کھانے کی کوشش کرنا ہے, اس کے پیچھے کانٹا ہے, کانٹے کے پیچھے ڈور ہے, ڈور کے پیچھے شکاری بیٹھا ہے, وہ تمہیں جیسے تم اس میں منہ مارو گی تو وہ شکاری جو ہے وہ ڈور کھینچ لے گا, پھر تمہیں پکڑ کے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. پھر اس نے آگ بھی جلائی ہوئی ہے, تیل بھی رکھا ہوا ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہارے تیل میں ڈالے گا. اچھا وہ چھوٹی مچھلی کہنے لگی کہ اتنا اچھا گوشت کا ٹکڑا ہے, ایسا تو کہیں ارد گرد نظر نہیں آ رہا. تو ادھر ادھر اس نے گھوم پھر کر دیکھا تو نہ شکاری نظر آیا, نہ تیل نظر آیا, نہ اس کے وہ جو ٹوکا نظر آیا جس سے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کرنے تھے. تو اس نے کہا یہ نہیں چاہتی کہ میں یہ ٹکڑا کھاؤں, حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جو یہ کہہ رہی ہے. تو جیسے ہی اس نے منہ مارا اس نے ڈور کھینچ لی, اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا. تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اگر ہم اپنی نظر پہ, سمجھ پہ, عقل پہ رکھ کر چلیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے, وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ طے فرما دیا ہے کہ دنیا سے ہمیں آپ کو جانا ہے. وہ چاہے گا وہ بھی جائے گا, جو نہیں چاہے گا وہ بھی جائے گا, جو تیاری کرے گا وہ بھی جائے گا, جو تیاری نہیں کرے گا وہ بھی جائے گا. جیسے ریل گاڑی کا وقت ہوتا ہے نا, جو اسٹیشن پہنچتا ہے تب بھی گاڑی جاتی ہے, نہیں پہنچتا تب بھی گاڑی جاتی ہے.
جو تیاری کرتا ہے چڑھنے کی اس کے لیے اس کی بھی گاڑی چلی جاتی ہے، جو تیاری کرتے ہی رہ جاتا ہے اگر یہ چڑھ نہیں سکتا اس کی بھی گاڑی جاتی ہے۔ تو اس لیے موت سے پہلے ہی پہلے کا وقت ہمارے آپ کے پاس ہے، وقت ہے تو بہت تھوڑا، پلک جھپکتے میں گزر جاتا ہے، ہوا کا ایک جھونکا ہے، کل کے بچے آج کے جوان کل کے بوڑھے، آج کے زندہ کل کے مردہ ہے، قبروں کے اندر چلے جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے قبروں میں رہ جاتے ہیں۔ دنیا کا نظام ویسے ہی چلتا رہتا ہے، دنیا کا نظام بند نہیں ہوتا، حکومتیں چلتی رہتی ہیں، بازار چلتے رہتے ہیں، ایک ایک کر کے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ روزانہ جو ہے 3-3.5 لاکھ ایک محتاط اندازے کے مطابق لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو فہرست بنتی ہے یہ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں بنتی، بلکہ ہر علاقے سے بندے اس میں اٹھ جاتے ہیں، عورتیں بھی، مرد بھی، چھوٹی عمر کے بھی، بڑی عمر کے بھی۔ قبرستان میں جائے تو ایک دن کے بچے سے لے کے 100-125 سال تک والوں کی قبریں موجود ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ابھی صحت مند ہوں۔ سوتے میں کئی دفعہ فرشتہ آ کے لے جاتا ہے، آنکھیں نہیں کھلتی۔ اس لیے فرمایا کہ موت کا بھی تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ دھوکے کا گھر جو دنیا ہے اس سے ہمارا کوئی دل اٹھے، آگے جانے کی کوئی تیاری کریں، تو سوچے کہ ہم نے یہاں سے چلا جانا ہے۔ اچھے وقتوں میں تو لوگ فرمایا کہ 40 سال عمر ہو جاتی تھی، دنیا کے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے، بہت ہم نے دنیا دیکھ لی، مال دیکھ لیا، کاروبار دیکھ لیے، تو اب تو آخرت کی تیاری کریں گے، اپنے آپ کو فارغ کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 40 پہ کاروبار چھوڑ دیں، لیکن کچھ تو کمی آنی چاہیے، آہستہ آہستہ کچھ تو کمی آئے ہمارے دنیا کی مصروفیتوں میں۔ اور 40 کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو جب سے انسان بالغ ہوتا ہے تب سے اللہ کے اوامر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہر شخص تیاری میں رہے گا اور ایمان کو اپنی سب سے بنیادی ضرورت سمجھے گا۔ سب سے بنیادی چیز میرے حاصل کرنے کی، جس پہ میں نے اپنا جان مال لگانا ہے، وہ ایمان کو حاصل کرنا ہے۔ جیسے کوئی صفات حاصل کرنے کو سخی ہو تو اس کو کسی دوسرے ملک جانا پڑ جائے تو اپنا مال تو نہیں لے جا سکتا، لیکن اپنے اندر کی صفت لے جاتا ہے، سخی ہونے کی صفت، دلیر ہونے کی صفت، اور جو ہے عابد زاہد ہونے کی صفت، یہ صفت وہ لے کر دنیا کے دوسرے ملک میں تو جائے گا، مال ادھر رہ جائے گا، گھر ادھر رہ جائے گا، گاڑی ادھر رہ جائے گی، یہ صفات کے ساتھ دوسرے ملک میں جائے گا، اس کو کوئی نہیں اس سے چھین سکتا۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، موت کے وقت انسان کو سب کچھ یہاں پر چھوڑنا پڑے گا، جو بنایا چھوڑنا پڑے گا، جو لگایا چھوڑنا پڑے گا، جو بیوی بچے ہیں وہ چھوڑنے پڑیں گے۔ نیت کریں گے تب بھی چھوڑنے پڑیں گے، نہیں نیت کریں گے تب بھی چھوڑنے پڑیں گے۔ اور جانے والی چیز ہمارے آپ کے ساتھ جو ہے موت کے وقت وہ ایمان ہے اور کیے ہوئے اعمال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا فرمایا یہ کلمہ ایمان ہے، یہ کلمہ معرفت ہے، اللہ کی پہچان اس سے نصیب ہوتی ہے۔ تو اس کلمے کی بات کو بار بار سننا، بار بار کہنا، بار بار اس نگاہ سے چیزوں کو دیکھنا کہ کوئی چیز کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی، یہ گاڑیاں، یہ جہاز، یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی، تو اکثر چیزیں جو سواریاں تھیں وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی تھی، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، تو انسان ذرا دھوکے میں کم آتا تھا، آج کل دھوکے میں زیادہ آ جاتا ہے، کیونکہ مادی چیزیں بہت زیادہ جس پہ انسان کا ہاتھ لگا ہے وہ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔ تو جس کا ہاتھ لگ گیا، جس ملک والوں کا ہاتھ لگ گیا، انسان اس ملک والوں کا، ان لوگوں کا تاثر لے لیتا ہے۔ اونٹ گھوڑے میں تو کسی کا ہاتھ لگتا نظر نہیں آتا تھا، تو وہ کہتا تھا چلو اللہ نے بنائی ہے، یہ سمجھ۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستوں کو ذرا گہری نگاہ سے ہر چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے نہیں بنائی، اللہ نے چیزوں میں صفات رکھی ہیں، مٹی کے اندر اللہ نے لوہا اور یہ ساری چیزیں رکھی تھی، اور اللہ نے جو عقل دی ہے اس عقل کو استعمال کر کے لوگوں نے اس کو شکل دی ہے۔ بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا، کسی کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو بار بار دہرانا جو ایمان کے کلمات ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، اللہ کی قدرت کی، اللہ کی صفات کی، اللہ کیسے کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں، ان باتوں کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، اور اپنی عقل سے انسان اللہ کی قدرت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے اللہ کی ذات میں غور نہ کرو کہ وہ وراء الورا ہے، اللہ کی صفات میں، قدرتوں میں غور کرو۔ تو ہم بھی سوچیں کہ صبح سے شام تک ہم کتنی اللہ کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی بڑائی کو بولتے ہیں، اللہ سے ہونے کو بولتے ہیں، ہم بھی سوچیں۔ اس لیے کہ انسان جو محنت کیا کرتا ہے اسی کے دل پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صبح سے شام تک اگر انسان دنیا میں ہی کھویا رہے
تو لامحالہ میں دل میں جو کیفیت بنے گی وہ دنیا کی محبت کی، دنیا کی عظمت کی بنے گی. اور اگر میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ایمان کی بات کرے گا تو ایمان کی کیفیت دل میں آئے گی. ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ صبح سے شام تک انسان صرف دنیا کی باتیں کرے، دنیا کی سوچ سوچے، اور شام کو یہ دعا کرے اللہم حبیب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. کہ یا اللہ ایمان کو میری محبوب ترین چیز بنا دے، اور کفر کی اور معصیت کی اور فسق کی جو ہے کراہت دل میں پیدا فرما دے. تو کہتے ہیں محنت تو کچھ اور کی، مانگ کچھ اور ہے. سمجھے بات؟ تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کلمے کو دل میں اس کا یقین لانے کے لیے ہمیں بار بار ان باتوں کو بولنا پڑے گا کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہوتا ہوا نظر آئے گا پھر بھی ہم کہیں گے کچھ نہیں ہے. نظر تو آئے گا ہوتا ہوا. اب مال سے ہوتا ہوا کس کو نظر نہیں آتا؟ ہر چھوٹے بڑے کو نظر آتا ہے کہ مال سے ہوتا ہے. لیکن انسان اپنے آپ کو سمجھائے کہ قارون کے پاس بھی بہت سارا مال تھا، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا. اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو مال سمیت خزانوں سمیت اللہ نے دھسا دیا. آج کسی کے پاس بھی اتنا مال نہیں جتنا قارون کے پاس مال تھا. تو جب کہ اس قسم کا دل تاثر لے تو فوراً انسان اپنے آپ کو بھی سمجھائے. ایک ہے کہ کسی مجلس کے اندر جو ہے ایمان کی بات کا سن لینا، لیکن دنیا کی چیزیں ہر چھوٹے بڑے کے دل کو متاثر کرتی ہیں. ایمان کی بات سنتا ہے تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے، دنیا کے ماحول میں جاتا ہے تو ایمان میں کمی آ جاتی ہے. اسی لیے فرمایا بازار بدترین جگہ ہے، مسجدیں بہترین جگہ ہے. ایمان کے بننے کی جگہ مسجد ہے. اور فرمایا کہ جس کو جہاں نظر آتا ہے وہ وہی نظر آتا ہے. جس کو بازار میں نظر آتا ہے نا اس کا زیادہ وقت بازار میں، دکان میں، نوکری میں، کاروبار میں، کھیت کھلیان میں، وہاں زیادہ وقت گزرتا ہے، وہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ تو مسلمانوں کو نہیں، ہندوؤں کافروں کو بھی نظر آ رہا ہے. تو ہم بھی اور ان میں کیا فرق ہوا؟ اگر ان کا بھی وقت ادھر گزرے ہمارا بھی سارا وقت ادھر گزر. ہمیں اللہ رب العزت نے دنیا کا کم سے منع تو نہیں فرمایا، لیکن دنیا کی محبت کو دل میں بسانے سے اس سے منع فرمایا. اور فرمایا دنیا تو کافروں کے لیے جنت ہے، مومن کا قید خانہ ہے. وہ آزاد ہے، ہم ان کو دیکھ کر نہیں چلیں گے. کئی دفعہ شیطان یہ بھی دھوکہ دے دیتا ہے کہ دیکھو بھائی وہ تو انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، وہ تو ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، نہ جمعہ پڑھتے ہیں، ان کو تو اتنی ساری چیزیں بغیر اس کے ہی مل گئی. تو رائمنڈ میں ایک بزرگ مثال دے رہے تھے کہ ملتا تو سبھی کو ہے. جو طوطا پنجرے میں بند ہوتا ہے اس کو بھی کھانا ملتا ہے، اور جو چوہے دان کے اندر جو ہے روٹی کا ٹکڑا لگاتے ہیں وہ بھی اس کو کھلانے کے لیے لگاتے ہیں، لیکن دونوں کی نیت مختلف ہوتی ہے. پرندے کو جو ہے وہ شوق سے، رغبت سے، محبت سے دیتے ہیں کہ کیسی اچھی آواز نکالتا ہے، کتنا خوبصورت پرندہ ہے، گھر میں رونق ہے. اور چوہے کو اس لیے دیتے ہیں کہ اس نے پکڑنا ہے، اس نے تو ہمارے گھر کے ساری جو ہے وہ چیزوں کو کتر کے فارغ کیا ہوا ہے، اس کو پکڑ کے مارنا ہے. تو اس لیے ہم اس دھوکے میں نہ آئے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے اس کو دنیا کچھ مل رہی ہے تو ہم اس دھوکے میں آ جائیں. نافرمانی میں بھی اللہ دنیا دے دیتے ہیں، اللہ ناراض ہو کے دے رہے ہیں، راضی ہو کے نہیں دے رہے ہیں. اور میرے بھائیو دوستوں بزرگوں دنیا کا ملنا، انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اکثر نے فقر فاقے کے اندر زندگی گزاری. آپ علیہ السلام کے گھر میں کئی چاند جو ہے وہ چولہا نہیں جلا ہے. اب ہم میں سے کون سا ہے جس کے گھر چولہا نہ جلتا ہو؟ وہ امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں. ان سے پہلے کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک آپ علیہ السلام کا جنت میں جانا نہ ہو. لیکن آپ علیہ السلام کو دنیا میں اللہ نے کتنا دیا. اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے سے دیکھو، انسان کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہو، اور دین کے اعتبار سے انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تاکہ دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ میرے ایمان عمل میں بھی ترقی ہو. تو ایک نگاہ ہی ہوتی ہے نا، ایک نگاہ ہوتی ہے. کسی بڑی عمارت کو دیکھ لیا، کسی بڑی سواری کو دیکھ لیا، کسی بڑی دکان کو دیکھ لیا، اور دل میں یہ خیال آ گیا یہ تو کتنا خوش قسمت ہے. تو قارون کو دیکھ کے بھی لوگ کہتے تھے کتنا خوش قسمت ہے، کتنا جو ہے اس کی جو ہے قسمت جاگی ہوئی ہے، اتنے خزانوں کا مالک ہے. نافرمان تھا، جب دھسایا گیا تو جو کہتے تھے کتنا خوش قسمت ہے وہ شکر کرتے تھے، شکر ہے ہمارے پاس اس قسم کی دولت نہیں آئی. تو اس لیے دنیا کے دھوکے سے بچنا ایمان کی علامتوں میں سے ہے کہ انسان کے دنیا کا جو ہے وہ
सोना और पत्थर उसकी निगाह में बराबर हो। अभी तो ये बोल ही है हमारे, लेकिन अल्लाह करे हम इस पे आ जाए कि दुनिया की कोई कीमत कमा के सारी दुनिया की कीमत अल्लाह की निगाह में मच्छर के बराबर भी नहीं है। मच्छर के बराबर भी होती किसी काफिर को एक घूंट पाने का। तो सबसे पहले दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालनी पड़ेगी। दुनिया की बड़ाई, दुनिया से होने का यकीन, चीजों और असबाब से होने का यकीन कैसे निकलेगा? जब हम बतकल्लुफ नफी करेंगे। होता हुआ नजर आएगा, लेकिन नफी करेंगे पैसे से नहीं मिला, अल्लाह के चाहने से मिला है। मिलेगा तो पैसे से दुनिया में, ऐसा तो नहीं है कि आसमान से आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह का ज़ाब्ता है। तो दुनिया के अंदर असबाब के साथ देते हैं, लेकिन कुछ तो वो होते हैं जो असबाब सबब में अटकते हैं, कुछ रब में अटकते हैं। तो हमारा दिल सबब में ना अटके, हमारा दिल रब में अटके कि हमारे काम अल्लाह जिसने पैदा किया वही हमारा सारा निजाम चला रहे हैं। इंसान समझता है पानी से पैसे से जो है पानी मिलता है, पानी का बिल अदा करते हैं, पैसे पानी आता है। तो फरमाया कि अगर हम पानी को नीचे जमीन की तह में गायब कर दें, कौन तुम्हें साफ सुथरा निथरा हुआ पानी जो है वो तुम्हें पिलाएगा? आसमान से अगर बारिश न बरसे, सारे इंसान जो है वो फारिग हो जाते हैं, सारी स्कीमें फारिग हो जाती हैं, सारे नहरें खुश्क हो जाती हैं, सारे चश्मे खुश्क हो जाते हैं। और मेरे भाइयों दोस्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जमीन को हुक्म हो जाए। अल्लाह तो किसी को भी कोई हुक्म दे सकते हैं, जमीन को दे दे, आसमान को दे दे, सूरज को दे दे, चांद को दे दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के का वाक़या जो आग में डालने का था, उसमें आपको हुक्म दे दिया कि आप ठंडी हो जाए। सलामती वाली इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी हो गई। तो किसी को भी अल्लाह कोई हुक्म दे सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को समझाने की जरूरत है, मेरे काम अल्लाह बनाते हैं, मेरे काम माल से नहीं बनते। दुनिया में अल्लाह ने सबब रखा है, सबब अपनी जगह, रब के चाहने से ये सबब से भी चीजें मिल रही है। रब चाहेगा सबब इससे 100 गुना ज्यादा भी होगा तो चीज नहीं मिलेगी। तो इसको बार बार अपने दिल को समझाना पड़ेगा, क्योंकि दिल असर उसका लेता है जो निगाह जिसमें पड़ रही होती है। निगाह सही पड़ेगी, यकीन सही बनेगा, निगाह गलत पड़ेगी, यकीन गलत बन जाएगा। तो कितनी दफा हम सोचते हैं हमारी निगाह सही पड़ी है कि गलत पड़ी है? कितनी दफा हम अपने बोलों को सुनते हैं, किसी ने हमसे पूछा कि भाई ये सवारी कितने की ली, गाड़ी कितने की ली? हम कहेंगे जी 10 लाख रुपए। तो क्या ये ईमान का बोल है या बेईमानी का बोल है, बेयकीनी का बोल है? कीमत तो इसकी 10 लाख है, अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमाई है। तो हमारे बोल भी ईमान वाले हों, हमारी निगाह भी ईमान वाली हो, हमारा सुनना भी ईमान के एतबार से हो। कोई गैर यकीनी की बात करे, मखलूक से होने की बात करे, तो हम फौरन अपने दिल को समझाएं ये बोल सही नहीं है। अगर कोई मौका ना हो नफी करने का, वहां पे कोई ऐसी मजलिस हो, तो इंसान कम से कम अपने दिल को तो समझाए कि ये बोल सही नहीं है। इसको अल्लाह ने दिया, ये कह रहे फलाने किस चीज से मिला, अपने आप अपने दिल को तो सही रखें। तो ये मेरे भाइयों दोस्तों को ईमान बनाने की मेहनत मुस्तकिल मेहनत है। जैसे खाना पीना मुस्तकिल है ना, एक होती है दवा, एक होती है ग़िज़ा। दवा तो इंसान तब तक खाता है जब तक कोई बीमारी चल रही है, 2 दिन खा ली, 4 दिन खा ली, उसके बाद कहता है दवा खाने की आदत है, सेहत मिल गई। तो जैसे जिस्म का निज़ाम बगैर जो है ग़िज़ा के नहीं चलता, वैसे इंसान की रूह की जो कुव्वत है बगैर इन अमाल के नहीं आएगी जब तक हम ईमान के माहौल में नहीं रहेंगे, अल्लाह के अवामिर को वैसे पूरा नहीं करेंगे जैसे पूरा करने का हक है। तो पहली बुनियादी बात क्या हो गई? कलमे के यकीन को दिल में लाने की, कलमे की बोल को बोला जाए, कलमे के खिलाफ के बोल की कम से कम दिल में ज़ुबानी नफी नहीं कर सकता, दिल में नफी करे। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सारे खजाने अल्लाह के हाथ में हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खजानों से सारे इंसानों को नवाज दें। खजानों में इतनी कमी नहीं आती जितनी समंदर से 1 गिलास पानी निकालने में कमी आती है। उसको खजानों पे नजर हो, दुनिया को ना देखें, किसी को 10,000 मिल गए, किसी को 1 लाख मिल गए, किसी को 5 लाख, इसको ना देखें, बल्कि देने वाली जात अल्लाह की जात है। दुनिया में थोड़ा देना, ज्यादा देना इम्तिहान के लिए है, इत्मीनान के लिए नहीं है। गरीब अपनी गुर्बत के धोखे में ना आए, अमीर अपनी अमारत के धोखे से निकल जाए। ये कब होगा? जब तकल्लुफ मेहनत होगी कलमे की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो कलमे की जगह अल्लाह ने दिल बनाई है, और दिल का बनना जो है इन 4 अज़ा के साथ मुतल्लिक है। आंखों का देखना, जुबान का बोलना, कानों का सुनना, दिमाग का सोचना। सोचे भी इंसान ईमान की सोच। और इसके साथ साथ चूंकि हम हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, तो सारे इंसान कलमे पे आ जाए, जन्नत में जाने वाले बन जाए। सब तक ये कलमे की हकीकत पहुंच जाए, हम भी अल्लाह की हकीकत अता फरमा दें। इसकी मेहनत करना ये भी हमारे जिम्मे है।
ایک محنت کیا ہے اپنی ذات پہ، اپنے گھر والوں پہ، خاندان والوں پہ، اس لیے فرمایا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو کسی نے کہا کہاں آگ لگی ہوئی ہے جس سے بچائے؟ والے فرمانے لگے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو دیندار بناؤ تاکہ جہنم کی آگ سے بچے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ ہماری آپ کی سب سے بنیادی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت ہی جو ہے وہ محتاط رہ کر چلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ فتنے کا دور ہے، اور جہاں پھسلن ہوتی ہے تو وہاں چھوٹی چیز بھی پھسل جاتی ہے اور بڑے بڑے ہاتھی بھی پھسل جاتے ہیں۔ فتنے کا دور ہے، صبح انسان حالت ایمان پہ ہوتا ہے، شام کو اس کی کیفیت ہی بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارے محلے میں ایک ساتھی ملا، میں کہا اتنے اچھے نوجوان ہیں، نماز کے لیے تو آ جایا کریں، تو مجھے کہنے لگے جی نماز کو دل نہیں چاہتا، فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے۔ کہتے ہیں کہ ایمان کی سطح کرتے کرتے یہاں تک گر جاتی ہے کہ انسان کے دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا، دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا۔ تو دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ کہ چونکہ عمومی طور پر ایمان کی فضا نہیں ہے، تو بے یقینی کی، بے ایمانی کی، دین سے دوری کی جو فضا ہے اس کے اثرات دل پر ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان ایک غلطی کرتا ہے، دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ استغفار نہ کرے تو پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر دین کی بات سننا تو دور کی بات ہے، دین کی عمل تو دور کی بات ہے، سننے کی طرف بھی طبیعت نہیں جاتی۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، دنیا کے اندر ہم ویسے نہیں چل سکتے جیسے عمومی طور پر دنیا والے چل رہے ہیں۔ عیسیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ بھاگتے جا رہے ہیں، ایک اور نے بھی ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ تو اس کے ساتھی نے پوچھا بھائی تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہتے یہ جو بھاگ رہے ہیں، یہ جو بھاگ رہے ہیں، پتہ کوئی نہیں یہ کیوں بھاگ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ تو یوں ہم نے دنیا میں زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ہم نے تو اس کو دیکھ کر گزارنی ہے کہ اللہ کے ہاں کون سا عمل مقبول ہے، کون سا غیر مقبول ہے، کس چیز کو اللہ پسند کرتے ہیں، کس کو اللہ نہیں پسند کرتے۔ فرمایا اللہ تمہاری شکلوں معلوم کو نہیں دیکھتے، دل کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو جس چیز کو اللہ دیکھتے ہیں کہ دل اللہ کے غیر کے تاثر سے خالی ہو، اور جس چیز کو اللہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پورا بدن جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے مزین ہو، اس لیے کہ اللہ کے عمل مقبول وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں سے مزین ہو، اس لیے کہ اللہ کے عمل مقبول وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اس لیے فرمایا کہ میری بھی اطاعت کرو، میرے نبی کی بھی اطاعت کرو، اور فرمایا جس نے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور فرمایا کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے اس کو لے لو، جس سے منع فرمائے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو دین تو سارا کا سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ قرآن پہ ہم عمل کرنا، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، عمل تو کرنا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائی ہوئی ترتیب کے مطابق انسان نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کا حکم ہے نماز میں کہ نماز کو قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو، لیکن یہ کہ وہ کیسے کرو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ فجر میں اتنا پڑھنا ہے، ظہر میں یہ پڑھنا ہے، مغرب میں یہ ہے، عصر میں یہ ہے، عشاء میں یہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، انسان بتکلف اس کی نیت کرے کہ اگر اللہ رب العزت کے عمل کو کی مقبولیت چاہیے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے بغیر نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا تو یہ معاملہ تھا کہ ایک صحابی گزر رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، ایک جگہ سے درازے جھک کر گزرے تو پھر سیدھے ہو گئے۔ تو کسی نے کہا جی کیا چیز تھی، ہمیں تو نظر نہیں آئی۔ تو فرمایا کہ میں ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھا، تو یہاں ایک درخت کی ٹہنی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بچ کے ذرا جھک کے گزرے، تو اب تو وہ درخت نہیں تھا، لیکن میں نے ان کی اتباع میں، ان کی سنت کے مطابق میں بھی جھک کے گزرا۔ تو اللہ کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ادا پسند ہے، ہر سنت زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک جنگ کے اندر فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، سے پوچھا جی آپ سوچو کون سی سنت رہ رہی ہے، تو کہا جی ہم کو مسواک کی سنت کے اندر کوئی فرق آ رہا ہے، کوئی کمی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے مسواک شروع کی، ان کے جاسوسوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو دانت تیز کر رہے ہیں، تو ادھر سے وہ واپس ہو گئے۔ تو اللہ نے دل میں خوف ڈالا، اللہ نے خوف ڈالا، سنت کے اختیار کرنے پہ خوف ڈالا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی لہجہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ہمیں آپ کو نہ بتلایا ہو کہ کیا کرنا ہے۔ معاملہ صرف نماز کا نہیں ہے کہ نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے،
حضور علیہ السلام کے اتباع خوشی میں، غمی میں، صحت میں، بیماری میں، عسر میں، یسر میں، سفر میں، حضر میں، ہر معاملے میں ہم نے آپ نے حضور علیہ السلام کی اتباع کی بتکلف نیت کر کے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی ہے. سارے اس کی نیت کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ. اچھا کھانا انسان کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے. کھانا پینا کھڑے ہو کے بھی ہو سکتا ہے، الٹے ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے. اور سنت کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان عمل کرتا ہے نا یا اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو دنیا میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا. دنیا میں اثر ظاہر نہیں ہوتا تو انسان اس دھوکے میں لگ جاتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑا. یہ دھوکے میں لگ جاتا ہے. جیسے کوئی چوری کا کوئی پھل کھائے تو اس کو پیٹ میں درد تو نہیں ہوتا، اس کا ذائقہ بھی وہی رہتا ہے، کڑوا بھی نہیں ہوتا. چوری کا ہے کڑوا بھی نہیں ہوتا. تو دنیا میں اثرات سامنے نہیں آتے. موت پہ ہر عمل کی قیمت لگے گی. جو عمل سنت کے مطابق ہوگا اس کی اللہ رب العزت جو ہے اس کی قیمت لگے گی. باقی پہ جو ہے وہ کاٹا پھر جائے گا. سوال غلط ہو جائے گا تو کاٹا پھر جاتا ہے. تو اللہ کی ذات میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بہت باریک بین ذات ہے، بڑی باریکی سے اعمال کو دیکھتی ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام جو محمد رسول اللہ کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں اس بات کا اقرار ہے کہ آپ علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی ہے، آپ کے علاوہ کے طریقوں میں کامیابی نہیں، دنیا آخرت کی ناکامی ہے. یوں نہیں ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے. یہ تو مرنے میں پتہ لگے گا کیا فرق پڑا. آج تو جیسے چوری کے پھل کا ذائقہ بھی کوئی ہے اور عام حلال مال کا ذائقہ بھی کوئی ہے. تو حضور علیہ السلام پورا دین لے کر آئے اور اللہ رب العزت نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو. اللہ رب العزت کا مطالبہ ہم سے آپ سے یہ ہے بندگی کا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی بندگی میں حضور علیہ السلام کی اتباع میں ان کے لائے ہوئے دین میں کے مطابق زندگی گزاریں. تو پھر یہ زندگی دین والی گزرے گی، اللہ کی پسندیدہ ہوگی، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اور اس کے لیے میرے بھائیو دوستوں بزرگوں آپ علیہ السلام نے جیسے عمل کر کے دکھائے ہیں نا اللہ کو ویسے ہی عمل پسند. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. تو سارے مسلمان نمازی بھی ہو جائیں اور سارے مسلمان ایسی نماز پڑھنے والے بنے جیسے حضور علیہ السلام نماز ادا فرمایا کرتے تھے. آپ تو اللہ کے نبی تھے، ویسی نماز تو ہم ظاہر نہیں پڑھ سکتے. آپ علیہ السلام تو 2 رکعت کے اندر جو ہے 6 پارے بھی تلاوت فرمائے، پاؤں مبارک بھی فرما گئے. اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. ہر آیت عذاب پر اللہ سے جو ہے پناہ مانگتے، ہر آیت رحمت پر اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے. تو کتنی لمبی وہ نماز ہوگی، جتنا لمبا قیام ہوتا اتنا لمبا رکوع تھا، اتنا لمبا سجدہ تھا. تو کسی نے کہا جی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ. اچھا ہم میں سے کون بخشا بخشایا بھائی جو مطمئن ہو جائے اپنی نماز میں. اللہ کے وعدے اہتمام نماز کے ساتھ ہے، صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے. جو صرف نماز پڑھ کے آ جائے گا اس کی لاٹری نکل آئے گی، یوں نہیں ہے. اہتمام نماز کا اللہ رب العزت نے مطالبہ فرمایا ہے کہ نماز کا وقت آ جائے تو انسان سب کچھ کو چھوڑے، سب کچھ کا خیال بھی چھوڑے. تو یہ کب ہوگا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں؟ جب نماز پہ ہمارا یقین ہوگا کہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. اللہ کرتے ہیں، اعمال پر کرتے ہیں، اپنے قدرت سے کرتے ہیں. آج ساری دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے کس طرح زرمال زیادہ ہو جائے، کس طرح دنیا کی سہولتیں زیادہ ہو جائیں، کس طرح زندگی ہماری خوشحال ہو جائے اور روزی ہمیں سہولت سے مل جائے، زیادہ پریشانی نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کا اہتمام کرے گا اس کی رزق کی تنگی ہم دور کر دیں گے. رزق میں صرف روٹی نہیں ہے، ساری زندگی ہے. زندگی میں جو انسان کی ضرورت ہے ساری سہولت سے ملے. تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہم بھی نیت کریں اس بات کی. آج سے پہلے تو جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد ہم نے نماز کے اہتمام کی نیت کرنی ہے. فرمایا جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل ہوگا. اچھا نماز کے اہتمام میں کیا لگتا ہے؟ کوئی زیادہ وقت لگتا ہے؟ اگر 20 منٹ بھی لگائیں تو 5 نمازوں میں جو ہے وہ کتنی دیر لگے گی بھائی؟ وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. اچھا 1.5 گھنٹے میں جنت مل رہی ہو اس کی طرف تو فکر نہ ہو
اور دنیا میں 12-15 گھنٹے لگائے ملنا تو مقدر والا ہی ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارا یقین کدھر پھیرا ہوا ہے, گاڑی کا رخ کدھر مڑ گیا. جانا تو اس راستے پہ تھا, چالو اس راستے پہ پڑی. تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, خود بھی اس کی نیت کر رہا ہوں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کی نہ صرف یہ کہ وہ نمازی ہو جائے, بلکہ یہ کہ ہر مسلمان مرد بھی عورتیں بھی صحیح نہج پر نماز پڑھنے والی بن جائیں. اور میں بنی ہوئی نماز سے کام بنتے ہیں, بگڑی ہوئی نماز سے کام کئی دفعہ بگڑ بھی جاتے ہیں, اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ نماز ہمیں نہیں چاہیے, پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے منہ پہ بھی مار دی جاتی ہے, اور یوں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے پاس رکھو, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. تو اس لیے ہم ہر قسم کی نماز, ہمارا تو حال ایسے ہی ہے, اللہ ہم سب کو اس پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نمازوں کو بڑھیا بنانے کی, بہتر بنانے کی, جاندار بنانے کی اللہ ہمیں محنت کرنے کا ہمارے دل پہ کھول دے. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. کوئی چیز خود بخود نہیں بن جاتی, بنانا پڑتا ہے. دنیا دارالاسباب ہے, اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. جیسے ایمان نکالنے کے لیے وقت چاہیے, کو مسجد میں وقت دینا پڑے گا, ایمان کے ماحول میں رہنا پڑے گا, ایمان کی بات کو سننا پڑے گا. اس طرح نماز کو بنانے کے لیے بھی اپنے دل کو سمجھانا پڑے گا. مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے, تو ہم اپنے کام بھی کرتے رہتے ہیں. عام طور پہ یہ رواج ہے, پھر جب 2-4 منٹ رہ جاتے ہیں پھر جو پکے نمازی ہیں وہ کہتے ہیں تکبیر اولیٰ نہ چلی جائے, چلو نماز کی طرف ہمت کرو بھائی اب. حالانکہ فرمایا جب اذان کے کلمات کان میں پڑے تو انسان سب کچھ کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ اللہ بڑے ہیں, اللہ کا حکم بڑا ہے, میری کامیابی دکان میں نہیں ہے, میری کامیابی نماز میں ہے, میری کامیابی اب دفتر کے کاموں میں نہیں ہے, میری کامیابی نماز میں ہے. اور مؤذن وہ کہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے صدر صاحب, آپ کی صدارت اور آپ کی صدارت کے سارے کام جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں, اللہ بڑے, اللہ کا حکم بڑا ہے. اور صدر سے بھی, وزیر سے بھی, سفیر سے بھی, تاجر سے بھی, زارع سے بھی, ہر ایک کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے جو اس کام میں تم لگے ہوئے اس کام کی کوئی حیثیت نہیں. کام یہاں سے نہیں بنتے, کام اللہ سے بنتے ہیں, اور اللہ نے نماز کو بڑا سبب بنایا کاموں کے بننے کا. تو جس کے دل کا یقین ٹھیک ہوگا وہ بھائی وہ دکان میں بیٹھے گا, وہ کسی اپنے گھر میں بیٹھے گا. حضور علیہ السلام کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں, آپس میں بات چیت جیسے گھروں میں ہوتی ہے چل رہی ہوتی, اذان کا بول کان میں پڑتا اللہ اکبر کا, تو ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے نہیں. ہر چیز سے ہماری نگاہ اٹھ جائے, دل اٹھ جائے. اب کسی چیز میں ہم نے اپنی دل نہیں لگانا, کسی چیز میں ہم نے اپنا وقت نہیں لگانا, اب تو نماز کی طرف ہم نے جانا ہے. تو یہ نمازی کی قربانی ہے, ہر متقی کی قربانی ہے نماز کو احترام سے ادا کرنا. تو یہ 5 وقت جو قربانی کرے گا تو کیا خیال ہے, اللہ اپنے فضل سے, اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ میرے اتنے بڑے حکم کی کتنی قدر کر رہے ہیں, تو جتنی قدردانی اتنی اللہ کی طرف سے مہربانی ہے. جتنا ہم اللہ کے بڑے حکم کی قدر کریں گے اس کے بقدر اللہ رب العزت اس کی قدر کرتے ہوئے ہمارے دل کو ایمان کے نور سے منور فرمائیں گے اور ان اعمال کی حقیقت ہمارے دل میں کھولیں گے. تو اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اصل تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ ہمارا دل بدل دیں, اللہ ہمارا یقین بدل دیں, اللہ ہمیں اعمال کی حقیقت عطا فرما دیں. تو اس کے لیے میرے بھائی دوستوں کو خاص طور پر راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا بھی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو رو رو کے مانگے کہ یا اللہ آسانی کا معاملہ فرما, اور یا اللہ رحم فرما, کرم فرما. وہ تو ایمان کے پہاڑ تھے, ان کے تو جو ہے جنت کے فیصلے پہلے ہی ہو چکے تھے, پھر بھی اللہ رب العزت کا اتنا جو ہے وہ روب ان کے دل پہ تھا, اللہ کی ہیبت, اللہ کی قدرت ایسے دل پہ کھلی ہوئی تھی کہ پھر بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف ہر آن ہر گھڑی متوجہ رہتے. تو ہم بھی بھائی اللہ سے مانگنے والے ہوں گے, اللہ ہمیں یہ قیمتی چیزیں عطا فرماتے ہیں, ان کو ہمارا دل مان جائے یہ قیمتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, جیسے پہلے عرض کیا کہ دین پر چلنے کے لیے انسان جو ہے وہ انجانے میں نہیں چل سکتا اور جوہل کے ساتھ نہیں چل سکتا. دین کو گمایا کہ دین جو ہے وہ سیکھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معلم بنا کر بھیجا, کتاب بھی سکھاتے اور تزکیہ بھی فرماتے اور حکمت بھی سکھاتے. تو اب علماء کرام سے ہمارا آپ کا تعلق رہے گا تو زندگی دین کے مطابق ہوتی چلی جائے گی.
کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، اوڑھنا کیسے ہے، لباس کیسے ہے، شادی بیاہ کیسے ہے، غمی خوشی کیسے ہے، وراثت کے کیا معاملات ہیں. 100 قسم کے انسان کے صبح سے شام تک حالات چلتے رہتے ہیں. پھر یہ کہ ان باتوں کو بھی سوچنا پوچھنا کہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرنا، میں کیسے عمل کروں، میں اس کے لیے کیا کروں. بہت سارے اللہ کے حکم ہوتے ہیں، نگاہوں کے متعلق علیحدہ ہے، زبان کے متعلق علیحدہ ہے، دل کے متعلق علیحدہ ہے. کسی بدگمانی بدگماری نہ کرو، کسی کی جو ہے وہ چغلی نہ کرو، کسی پہ جو ہے وہ غلط نہ سوچو کسی کے بارے میں. تو دل سے کے اعتبار سے بھی اور جسم کے اعتبار سے بھی، دل پہ بھی نگاہ رکھنی ہے، جسم پہ بھی نگاہ رکھنی ہے. کیونکہ اللہ تو دل کو بھی دیکھتے ہیں کہ کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو. ان سب چیزوں سے ہمارا دل پاک ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر دل میں کینہ آتا ہے، بغض آتی ہے، عداوت آتی ہے، جلن آتی ہے، حسد آتی ہے کسی کے بارے میں، تو یہ کوئی خیر کی صفات تو نہیں ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا دل ہر ایک سے پاک ہو، ہر ایک کے لیے جو ہے خیرخواہی کا دل کے اندر جذبہ ہو، ہر ایک انسان سے، ہر ایک مسلمان سے محبت ہو. تو یہ ہمارا جذبہ کیسے بنے گا کہ جب ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، علماء سے دین کا علم حاصل کریں گے. اور میرے بھائیوں دوستوں لوگوں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے نماز کے بارے فرمایا کہ نماز قائم کرو ہماری یاد کے لیے، تو اپنی یاد کو اللہ نے بڑی چیز فرمایا. ہمارا اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی یاد معمولی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے ہمارا سنتے ہیں کہ ایک اتنا بڑا درخت جنت میں لگے گا، 100 سال عربی نسل کا گھوڑا دوڑے تو سایہ ختم نہ ہو، تو سایہ کتنا ہوگا تو درخت کتنا ہوگا. وہ جنت کتنی ہوگی جس میں ایک طرح سے درخت لگا. تو اللہ کی یاد بڑی چیز ہے. اور فرمایا کہ جب انسان ذکر دھیان سے کرے گا تو نماز میں بھی دھیان پیدا ہوگا. تو ذکر میں ہمارا دھیان رکھ جائے تو قبلہ رو ہو کے، یکسو ہو کے کسی خالی جگہ پہ انسان جو ہے اللہ کا ذکر کرے اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو 100 دفعہ صبح شام پڑھے. اور کبھی دل لگے گا، کبھی نہیں لگے گا، کبھی توجہ بنے گی، کبھی نہیں بنے گی. عائشہ ایک دفعہ فرمانے لگے، ایک صاحب کو ان کے شیخ نے کہا کہ بھی اللہ اللہ کی تسبیح کرو. 5 سال کا 1000 دفعہ روزانہ اللہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے. پھر 5ویں سال جا کے ان پر اللہ رب العزت کے نام، اللہ کی حلاوت کی حقیقت کھلی. تو ہم کہتے ہیں 2-4 مرتبہ چلتے پھرتے تسبیح کر لیں تو ساری حقیقت ہمیں حاصل ہو جائے. تو یوں نہیں ہوگا. ہر عمل محنت کے ساتھ، نماز کا پڑھنا محنت کے ساتھ، ایمان کا پڑھنا محنت کے ساتھ، توجہ کا پڑھنا، دھیان کا پڑھنا محنت کے ساتھ. اور انسان اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتا ہے. حضور علیہ السلام سے تو کوئی گناہ تھا ہی نہیں، بخشائے تھے. لیکن فرمایا کہ امت کو تلقین کرنے کے لیے 70 یا 100 دفعہ خود بھی استغفار فرماتے ہیں کہ اللہ معاف فرماتے ہیں. اور ہمارے ذمہ ہمارا حال کیا ہے ہمیں آپ کو پتہ ہی ہے. ہر انسان گناہ گار ہے. فرمایا بہتر گناہ گار کو ہے جو توبہ کرے، اللہ سے معافی چاہے. تو استغفار کا بھی اہتمام ہو اور حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کا بھی اہتمام ہو. ان تسبیحات کا اہتمام کریں گے، حضور علیہ السلام سے محبت ہوگی، اللہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے. ذکر کی برکت سے اللہ کی توجہ دھیان نصیب ہوگی اور نمازوں کے اندر بھی جان آتی چلی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بندے پر کر رہے ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ صفت نہ ہو جو اللہ کی صفت. اللہ بڑے ہیں تو اللہ تو بڑے ہیں اپنی ذات میں، اور ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کو عاجزی پسند ہے اپنے بندوں سے. اللہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے، لیکن بندے ہر چیز میں اللہ کے سامنے عاجز ہیں. تو اللہ چاہتے ہیں کہ عاجزی سے، انکساری سے انسان زندگی گزارے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. تھوڑا سا مال ملنے سے، تھوڑا سا عہدہ ملنے سے، تھوڑی سی کوئی جو ہے چیز ملنے سے انسان اپنے آپ کو کئی دفعہ کچھ سمجھنے لگتا ہے، اس پہ دھوکے میں آ جائے. کسی دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا، کبر پیدا ہوگا، تو فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جو کہ 500 سال دور سے آتی ہے. تو ہمارے دنیا کے اندر کی بیماری ہے کہ کبر پیدا ہو جاتا ہے. ہر انسان جو ہے کوئی بھی محفوظ تو نہیں ہے. تو اس لیے عاجزی سے میں نے فرمایا کہ عاجزی کی علامت ہے کہ پہلے انسان سلام کرے دوسرے. سلام کا انتظار نہ کرے دوسرے مجھے سلام کرے، پہلے سلام کرے. اور عاجزی کی علامت یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی غلطی ہو جائے فوراً انسان معافی مانگے دوسرے. اور عاجزی کی علامت یہ ہے کہ دوسرے بھائی کو اپنے پہ مقدم کرے. گاڑی پہ بیٹھنا ہے، کہیں سے آرام کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، دوسروں کو مقدم کرے. صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ دنیا سے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، پیاس کتنی سخت لگتی ہے موت کے وقت. تو پانی مانگا، رشتہ دار نے آگے پانی دیا، دوسرے نے پانی کہہ دیا تو اس کی طرف بھیج دیا، تیسرے کی طرف
دوسرے نے کے پاس پہنچے، تیسرے نے پانی مانگ لیا، اس کی طرف بھیج دیا، اور تیسرے کے پاس گئے وہ شہید ہو گئے، دوسرے کے پاس وہ شہید ہو گئے، پہلے کے پاس گئے وہ شہید ہو گئے، پانی نہیں پیا، دوسرے کو مقدم کیا۔ تو یہ تو ان کا حال تھا جو ایمان کے پہاڑ تھے، ہمارے لیے ضرب المثل تھے، اور وہ تو مرتے مرتے بھی جو ہے دوسرے کو مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 100 چیزیں ہوتی ہیں، پھر بھی سوچتے ہیں کسی کو دیں کہ نہ دیں بھائی۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، مومن کے جان مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ سارا جان اپنے لیے، مال اپنے لیے نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ جو میں مال دیتا ہوں وہ انسان اوروں میں بھی تقسیم کرے۔ ہم کہتے ہیں جی کوئی صحیح ملتا نہیں ہے جس کو مال دیں۔ تو ایک مفتی صاحب ایک دفعہ جانتے ہیں، بڑے مفتی پاکستان، تو انہوں نے گاڑی میں سے کسی مانگنے والے کو تھوڑے سے پیسے دے دیے، تو ساتھ والے کہتے ہیں یہ تو پیشہ ور ہے جس کو آپ نے پیسے دیے، اس کا تو آگے نہیں بنتا۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی اس نے ہاتھ پھیلایا، اللہ کے نام پہ مانگا، تو ہم نے اللہ کے نام پہ دے دیا، تو ہمارا کون سا حق بنتا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے؟ ہمارا کون سا حق بنتا ہے جو اللہ ہمیں دے رہے ہیں اتنا؟ تو ساری عمر اسی تحقیق میں نہ رہے کہ کوئی حقدار ہی نہیں مل رہا، نہیں مل رہا تو ڈھونڈے انسان، ایسے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈے، کوئی ان کو اپنے مال میں سے جو ہے فرمایا کہ بڑے خیر کے کاموں میں سے اپنے مال کا دوسروں پہ خرچ کرو۔ تو ہم بھی نیت کریں بھائی، آپ حضرات بھی نیت کریں کہ اللہ نے جو جان مال دیا ہے اور جو ہمت قوت دی ہے وہ دوسروں کے لیے بھی استعمال کریں۔ کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے چلے گئے، کسی کی خرخائی چالی، کسی کو کام آ گئے۔ فرمایا پڑوسیوں کو تو اتنے حق بتلائے کہ حضور علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے کہ یوں لگا کہ اس کو وراثت میں سے بھی حصہ دینا پڑے گا، اتنے حقوق اللہ کی طرف سے آنے شروع ہوئے۔ تو ہمیں تو پڑوسی کا نام بھی کئی دفعہ پتا ہوگا، یہ ساتھ والا ہے کون۔ تو اس لیے بھائی ہر ایک سے مل جل کر، فرمایا کہ اللہ کو یہ صرف پسند ہے کہ انسان گھلا ملا رہے لوگوں سے، اپنے آپ میں نہ رہے، اپنے آپ میں نہ رہے، گھل مل کے رہے، اپنے سے نیچے والوں سے، اپنے سے اوپر والوں سے تعصب کسی کا نہ لے، لیکن گھل مل کے رہے۔ جس کے پاس مال کم ہے وہ بھی مال والوں کے کام آ سکتے ہیں، جسمانی لحاظ سے وہ اس کے کام آ سکتے ہیں۔ مال والے جو ہے جن کو مال زیادہ دیا، وہ جن کو مال کم دیا ان کو مال کے حساب سے مدد کر سکتا ہے، لیکن نیت ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ صفات والوں کے ساتھ انسان صفات والا بنتا ہے۔ فرمایا کہ گھوڑوں کے ساتھ رہو گے تو کبر آئے گا، بکریوں کے ساتھ رہو گے تو عاجزی آئے گی۔ تو جیسے ماحول میں ہم اور آپ رہ رہے ہوں گے نا، ویسے صفات ہمارے اندر پیدا ہو، تو ہمارے اندر ایمان بھی جیسے جیسے ایمان ترقی کرے گا، اخلاص بھی ترقی کرے گا۔ اور اخلاص کے بغیر میرے بھائی دوستوں کو اللہ کے وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو کرنے میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ نیت کا کرنا ہے کہ نیت ہماری ٹھیک ہو۔ کئی دفعہ انسان نیکی تو کرتا ہے لیکن دیکھا دیکھی کرتا ہے، اس نے اچھی ہمیں کھانا بھیج دیا، ہم نے بھی کھانا بھیج دیا، دیکھا دیکھی۔ نیت کئی دفعہ نہیں ہوتی، یعنی اچھی نیت بھی نہیں ہوتی اور بری بھی نہیں ہوتی، نیت ہوتی نہیں ہے بیچ میں، بس ایک چل سو چل والا پروگرام چل رہا ہوگا، کیا خالی نہیں ہوتا نا کئی دفعہ ایسا ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ عمل کے شروع میں انسان تھوڑا سا رکے اور بتکلف اپنے آپ کو سمجھائے میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کرنے لگا۔ شیطان بیچ میں آ جائے گا کہ لوگ تمہیں اچھا کہیں گے، پھر لوگ اچھا کہیں یا برا کہیں، اللہ کے لیے کرنا ہے، پھر اپنے آپ کو سمجھائے۔ تو نیت پہ بار بار نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ نیت کے ذرا سے ادھر سے ادھر ہونے سے چوٹی کے اعمال ہے، شہید ہونا، عالم ہونا، سخی ہونا، لیکن ذرا سا دل میں خیال آ گئے، لوگ بہادر کہیں، لوگ عالم کہیں، علم والا کہیں، لوگ جو ہے بڑا سخی کہیں، فرمایا اول والے میں اللہ نے فیصلہ فرما دیں گے ان کو جہنم میں دھکیل دو، انہوں نے میرے لیے نہیں کیا۔ تو کتنی باریک بات ہے، کیا بھی اور قبول بھی نہیں ہوا۔ تو عمل بھی کرے، استغفار بھی کرے اور نیت کے اخلاص کو اللہ سے مانگے، یہ بہت باریک چیز ہے۔ حضرت مولانا پانپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ رائیوڈ کے اجتماع میں اخلاص نیت میں بات کرتے کرتے ان کی آواز بیٹھ گئی، آپ دیدہ ہو گئے اور آخر میں یوں فرمایا کہ بھئی اس کا تو آخرت میں ہی پتہ لگے گا کس نیت سے کیا کام کیا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں، محنت بھی کرتے رہیں، اور جو عمل ہم نے کرنا ہے اپنے ذات کے اندر لانا ہے وہ بصفت دعوت، بصفت تبلیغ کریں، لوگوں کو اس سے بات کریں، اخلاص نیت کی بات کریں۔ یہ نہیں کہ جب ہمارا ہفتے بعد گشت ہوگا تو تبھی ہم نے کو بیان کرنا ہے 5ویں نمبر کو، بلکہ بار بار ان ساری باتوں کی ہم روزانہ بات کریں، گھر میں بات کریں، اپنے شغل کے مقام پہ بات کریں۔ ہمارا وظیفہ حیات یہ ان صفات کو حاصل کرنا بن جائے۔
تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم پر ایک بہت بڑا انعام تو یہ کیا کہ کلمہ عطا فرمایا، اور اس سے بڑا انعام یہ کیا کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ امت آئی تو آخر میں جائے گی سب سے پہلے جنت میں، لیکن امتی وہ ہوگا جو حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کے جس نے زندگی گزاری ہوگی، مقصد میں بھی اور جو ہے وہ عادتوں میں بھی، طریقوں میں بھی، اور جو ہے جیسے حضور علیہ السلام کی دل کی کیفیت تھی کہ کیسے سارے انسان جو ہے وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بچیں۔ اب اللہ اس فکر کا کچھ شمع ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ ساری امت ہر امتی کے ذمے ہے۔ دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے ہمارے پاس اتنے اسباب ہی نہیں ہے کہ 250 ملکوں میں جائیں، تو لیکن نیت کرنے کے لیے تو کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ نیت کریں کہ ساری دنیا میں اللہ کے کلمے کو لے کر جانا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، جس اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، جس اللہ نے اتنے سارے لاکھوں لوگوں میں سے چند ہزار لوگوں کو شب جمعہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اس اللہ کے اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے ہم اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اللہ کی بات کو لے کر ساری دنیا میں جانا ہے۔ اس پہ ہمارا سارا مال لگ جائے، ساری جان لگ جائے، ہم اس کے لیے حاضر ہیں، سارے اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ جی پہلے درجے میں تو انسان نیت کرتا ہے اللہ کا دین قیمتی ہے، اور دین کی محنت اور اللہ کا راستہ قیمتی ہے۔ دین کی محنت کے لیے 1 روپیہ انسان اپنی ذات پہ خرچ کرے، 7 لاکھ صدقے کا ثواب، 1 نماز پڑھے 50 کروڑ نمازوں کا ثواب، اور جو ہمارے آپ کے تھوڑی سی نقل و حرکت سے جس کو اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے، قیامت تک اس کی نسلوں میں جو دینداری آئے گی ان کے مقبول اعمال کا ثواب لگانے والوں کو ملے گا۔ اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، انسان اپنی ذات سے جتنے بھی عمل کر لے اس کو پہنچ نہیں سکتے۔ اس میں جو اللہ رب العزت نے خیر برکتیں اجر انعام رکھے ہیں اس کو ہم پہنچ نہیں سکتے۔ حضور علیہ السلام کی اتباع میں جیسے صحابہ ساری دنیا کے اندر نکلے، اور حضور علیہ السلام خود جو ہے وہ مختلف مواقع میں قافلوں کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور جو ہے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور پھر طائف تشریف لے گئے، اور پھر کئی دفعہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ جو ہے مختلف جو ہے وہ غزوات میں تشریف لے گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کے دین کا تعلق ہجرت کے ساتھ ہے، دین ہجرت کے ساتھ۔ انبیاء علیہ السلام کی ہجرتیں آپ کے سامنے ہیں، اور جو ہے صحابہ کی ہجرتیں آپ کے سامنے ہیں، تو فرمایا کہ گھر پہ بیٹھنے والے اللہ کے راستے میں نکلنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کا راستہ میرے بھائی دوستوں وہ قیمتی ہے، اس میں ہمارا بھی بننا ہے، اور جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اس کو پورا کرنے کے لیے بھی، اس کام کو سیکھنے کے لیے ہمیں نکلنا ہے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، وہ حضرات جو نقد اللہ کے راستے میں جانے کے لیے جب بھی جائیں گے، نقد ہی جائیں گے، ادھار تو نہیں جاتا انسان، نقد ہی جاتا ہے۔